السلام علیکم فرینڈز، میں آپ کی سہیلی زاہدہ سہیلی دا ہارر سٹوری ٹیلر میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج آپ میرے اس چینل پر آدھی انسان آدھی چڑیل کا پارٹ 1 سٹوری کو سنیں گے، جو کہ ایک سچی کہانی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ نور گل ہی تھی۔ اس نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ شہیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں بس اتنا ہی چاہتی ہوں۔ میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ میں پیر بابا سے بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا کروں۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان میں ایک شور سا جاگ اٹھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، پیڑ ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ پیڑوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ لگاتار تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ نور گل بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے ہیں، جن میں میرا مرحوم دوست اصغر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے نور گل کو معاف کر دیا، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہیں لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ یہ ایک سنسنی خیز کہانی ہے۔ فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون بول رہا ہے؟ رات کے اس ٹائم کون ہو تم مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اصغر۔ ہاں اصغر، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی لے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون تم کو مار دے گی؟ ہیلو ہیلو اصغر، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے خود اصغر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ اصغر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میرا نام شہیر شیخ ہے اور میں ایک غیر شادی شدہ ہوں اور آزاد فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اصغر کے گھر کی اور چل دیا۔ اصغر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلد ہی میں گھر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا اور چھوٹا سا آنگن تھا، جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ گھر کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔
میں نے کافی دیر باہر ٹہرے آوازیں دی، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر والی سائڈ پر کھلتی ہے۔ میں اس طرف گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، جیسے ہی میں کھڑکی سے اندر کی طرف انٹر ہوا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اصغر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو فرینڈز، میری یہ ہارر سٹوری آپ سب کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور سہیلی دا ہارر سٹوری ٹیلر کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو پھر ملتے ہیں اس سٹوری کا سیکنڈ پارٹ لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔